الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج شرح نحومیر میں ہمارا 13واں سبق ہے، جس میں ہم اس میں غیر متمکن کی چھٹی قسم یعنی بعض اسماء ظروف کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس میں غیر متمکن کی چھٹی قسم یعنی اسماء ظروف۔ اس میں ظرف کی تعریف۔ ظرف کا لغوی معنی ہے برتن یا وہ چیز جس میں کوئی چیز سمائی جائے، اور اصطلاح میں اس میں ظرف وہ اسم ہے جو وقت یا جگہ والے معنی پر دلالت کرے۔ اصطلاح میں اس میں ظرف وہ اسم ہے جو وقت یا جگہ والے معنی پر دلالت کرے۔ اس میں ظرف کی اقسام۔ اس میں ظرف کی دو قسمیں ہیں، اس میں ظرف زمان اور اس میں ظرف مکان۔ اس میں ظرف زمان یہ وہ اسم ظرف ہے جو وقت والے معنی پر دلالت کرے۔ اس کے مشہور کلمات یہ ہیں: از، اذا، متی، کیف، ایانا، امس، مذ، منذ، قط، عود، قبل، بعد۔ اس میں ظرف مکان یہ وہ اسم ظرف ہے جو مکان والے معنی پر دلالت کرے۔ اس کے مشہور کلمات یہ ہیں: حیث، قدام، خلف، تحت، فوق، این، انا، عند، لدا، لدن۔ ظرف زمان کی تفصیل۔ از ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے بمعنی جب یا جس وقت، جیسے جئتک اذ طلعت الشمس، میں آیا تیرے پاس جب یا جس وقت سورج طلوع ہوا۔ اور یہ اس لیے مبنی ہے کہ اس میں مشابہت وضعی ہے، یعنی اس کا دو حرفی ہونا۔ اذا مستقبل کے لیے آتا ہے اگرچہ ماضی پر دائل ہو بمعنی جس وقت، پھر یہ دو جگہ استعمال ہوتا ہے۔ اکثر یہ شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے اذا تذهب اذهب، جس وقت تو جائے گا میں بھی جاؤں گا۔ اور کبھی یہ مفاجات یعنی ناگاہ یا اچانک کے معنی کے لیے آتا ہے، جیسے خرجت فاذا الصبغ واقف، میں باہر نکلا تو اچانک درندہ کھڑا تھا۔ اور جب یہ شرط کے معنی میں استعمال ہو تو اس وقت یہ مضارع کو جزم دے گا، اور اس کے مبنی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مشابہت افتقاری ہے، یعنی احتیاجی ہے کہ جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ متی ماضی اور مستقبل دونوں کے لیے آتا ہے، ماضی اور مستقبل دونوں کے لیے آتا ہے بمعنی جس وقت، پھر یہ بھی دو طرح استعمال ہوتا ہے۔ کبھی یہ شرط کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے متی تسافر اسافر، متی تسافر اسافر، جس وقت تو سفر کرے گا میں اس وقت سفر کروں گا۔ متی ذهبت ذهبت، جس وقت آپ گئے اس وقت میں بھی گیا۔ اور کبھی متی استفہام کے معنی میں آتا ہے، جیسے متی تذهب، تو کس وقت جائے گا، متی تذهب، تو کس وقت جائے گا۔ اور جب یہ شرط کے لیے استعمال ہو تو مضارع کو جزم دے گا، اور استفہام کے لیے ہو تو جزم نہیں دے گا۔ اس کے مبنی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ حمزہ استفہام کے معنی کو متضمن ہے، اور اگر شرطیہ ہو تو پھر حرف شرط کے معنی کو متضمن ہے۔ کیفا یہ کسی کا حال دریافت کرنے کے لیے آتا ہے بمعنی کیسا، کیسی حالت، جیسے کیفا حالوں کا، تیرا حال کیسا ہے، کیفا انتا، تو کیسا ہے۔ اس کے مبنی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مشابہت معنوی ہے، یعنی یہ حمزہ استفہام کے معنی میں ہے۔ ایانا یہ مستقبل کے لیے آتا ہے اور استفہام کا معنی دیتا ہے بمعنی کس وقت، جیسے ایان یوم الدین، قیامت کا دن کس وقت ہوگا۔ کبھی شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ایانا کبھی شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ایانا تطیع اللہ یجعل لک مخرجا، جب تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا وہ تیرے لیے راستے کھول دے گا۔ یہ بھی مشابہت معنوی کی وجہ سے مبنی ہے۔ ام سے
یہ معرب اور مبنی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ اگر اس سے مراد گزرا ہوا کل ہو تو نکرہ اور مبنی علی الکسرہ ہوتا ہے، جیسے جاءنی زید امسی، کل میرے پاس زید آیا۔ این الطالب الذی غاب امسی، وہ طالب علم کہاں ہے جو کل غیر حاضر تھا۔ ذهب امس بما فیہ، کل اپنے احوال کے ساتھ گزر گیا۔ امس الفائت لا یعود، گزشتہ کل لوٹ کر نہیں آئے گا وغیرہ۔ اگر خاص گزشتہ کل مراد نہ ہو بلکہ سابقہ دن مراد ہو یا معرب باللام ہو تو معرب ہوگا، جیسے کہ لم تغن بالامس، اور یہ امسی مبنی ہے کیونکہ یہ ماضی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مذ اور منذ، ان کا معنی ہے فلاں زمانے کے شروع سے، پھر یہ کبھی اول مدت کے لیے اور کبھی جمع مدت کے لیے آتے ہیں، جیسے ما رأیتہ مذ یومین، نہیں دیکھا میں نے اس کو 2 دنوں سے، اور ما رأیتہ مذ یوم الجمعۃ، نہیں دیکھا میں نے اس کو جمعہ کے دن سے۔ مذ میں مشابہت وضعی ہے، اس لیے یہ مبنی ہے کیونکہ اس کی وضع 2 حرف پر ہے، اور منذ کو بھی اس پر محمول کیا گیا ہے۔ قط، یہ استغراق کے زمانے ماضی منفی کے لیے آتا ہے، استغراق کے زمانے ماضی منفی کے لیے آتے ہیں بمعنی کبھی یا ہرگز، جیسے ما ضربت زیدن قط، ما ضربت زیدن قط، میں نے زید کو کبھی نہیں مارا۔ لا افعلہ قط کہنا درست نہیں، لا افعلہ قط کہنا درست نہیں کیونکہ لا افعل مستقبل ہے، لا افعل مستقبل ہے اور قط مستقبل کے لیے نہیں آتا۔ یہ مشابہت معنوی یعنی لام استغراق کے معنی میں ہونے کی وجہ سے مبنی ہے۔ عود، یہ استغراق کے زمانے مستقبل کے لیے آتا ہے بمعنی کبھی، جیسے لا اضرب زیدن عود، میں زید کو کبھی نہیں ماروں گا۔ قط اور عود میں فرق سمجھنے کے لیے جملہ زبردست ہے۔ ما شربت الخمر قط ولا اشربها عود، نہ تو میں نے کبھی شراب پی اور نہ پیوں گا۔ یہ مشابہت معنوی یعنی لام استغراق کے معنی میں ہونے کی وجہ سے مبنی ہے۔ قبل اور بعد، قبل کا معنی ہے پہلے اور بعد کا معنی ہے بعد میں، ان کے استعمال کے کل 3 طریقے ہیں۔ اول یہ کہ یہ اسماء مضاف ہو اور مضاف الیہ مذکور ہو، یہ اسماء مضاف ہو اور مضاف الیہ مذکور ہو، جیسے جئت قبل زید و بعد خالد، جئت قبل زید و بعد خالد، میں زید سے پہلے اور خالد کے بعد آیا۔ یہاں پر قبل اور بعد مضاف ہے اور اس کا مضاف الیہ زید اور خالد مذکور ہے۔ یہ مضاف ہو اور مضاف الیہ نہ لفظوں میں ہو اور نہ ذہن میں مراد ہو، جیسے رب بعد کان خیرا من قبل، بہت سے بعد والے پہلے والوں سے بہتر ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ مضاف ہو اور مضاف الیہ محذوف منوی ہو، یعنی لفظوں میں نہ ہو لیکن نیت میں مراد ہو، جیسے للہ الامر من قبل ومن بعد، اس کا مطلب ہے من قبل کل شیء ومن بعد کل شیء، اللہ تعالیٰ کو ہی اختیار ہے ہر چیز سے پہلے اور ہر چیز کے بعد۔ یہاں پر مضاف الیہ محذوف ہے، نیت میں مراد ہے، لفظوں میں موجود نہیں لیکن نیت میں مراد ہے اور وہ ہے کل شیء۔ اور اسی طرح دوسری مثال انا حاضر من قبل، یعنی قبل من قبل کا مطلب ہے من قبل کا، تو اس میں مضاف الیہ محذوف منوی ہے، یعنی لفظوں میں نہیں ہے لیکن نیت میں مراد ہے۔ یہ اسماء پہلی 2 صورتوں میں معرب اور تیسری صورت میں مبنی برضمہ ہے، یعنی صرف تیسری صورت میں یہ اس میں غیر متمکن یعنی مبنی غیر اصل ہے۔ ظرف مکان کی تفصیل، حیثو، اس میں ظرف مکان، حیثو اس میں ظرف مکان ہے اور اس کا معنی ہے جس جگہ، اگر یہ مضاف ہو تو اس کا مضاف الیہ غالباً جملہ ہوتا ہے، جیسے جلست حیث زید جالس، میں بیٹھا جس جگہ زید بیٹھنے والا تھا، یہاں پر حیث مضاف ہے اور زید جالس جملہ ہے۔ اجلس حیث زید جالس، آپ بیٹھے جہاں زید بیٹھا،
اس جملہ میں حیث مضاف ہے اور زید جالس اس کا مضاف الیہ ہے۔ قدام خلف تحت فوق، انہیں ظروف غایات بھی کہتے ہیں۔ ان کے استعمال کے وہی طریقے ہیں جو قبل اور بعد میں گزر گئے، یعنی اگر یہ مضاف ہو اور ان کا مضاف الیہ لفظوں میں نہ ہو بلکہ نیت میں مراد ہو تو مبنی ہوں گے اور پہلی دو صورتوں میں معرب ہوں گے۔ قبل، بعد، قدام، خلف، تحت، فوق کو ظروف آیات کہتے ہیں، اس لیے کہ کلام کی غایت ان کا مضاف الیہ ہوتا ہے، لیکن جب مضاف الیہ حذف ہو گیا تو کلام کی غایت یہی بن گئے، اس وجہ سے ان کا نام ظروف غایات رکھا گیا۔ اور اس کے مبنی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں افتقاری یا احتیاجی مشابہت پائی جاتی ہے کہ یہ مضاف الیہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ اینا، یہ بطور استفہام استعمال ہوتا ہے، جیسے این المفر، تو پھر کہاں ہے جائے فرار، اور کبھی شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے این تجلس اجلس، جہاں آپ بیٹھیں گے میں بھی بیٹھوں گا۔ انا، یہ کبھی استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے انا لک ھذا، یہ مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، فأتوا حرثکم انا شئتم، لہذا تم لوگ آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو۔ اور کبھی شرط کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے انا تجلس اجلس، تو جہاں بیٹھے گا میں بھی بیٹھوں گا۔ عند قبضہ ملکیت اور تصرف ثابت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، البتہ اس چیز کا بالفعل قریب ہونا ضروری نہیں، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں۔ حقیقتاً قریب ہو، جیسے وجد عندہا رزقا، وہ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کا سامان پاتے۔ معنوی طور پر قریب ہو، جیسے ذالکم خیر لکم عند بارکم، اس میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ لدا اور لدن، یہ دونوں عند کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ دونوں عند کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن عند میں کسی شے کا قبضہ اور ملکیت ہی کافی ہوتی ہے، جبکہ لدا اور لدن میں قبضے اور تصرف کے ساتھ قرب مکانی ضروری ہوتی ہے، جیسے المال لدا زید، مال زید کے پاس حاضر موجود ہے۔ الکتاب لدیکا، کتاب آپ کے پاس ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ظروف معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے چار قسم پر ہے۔ اول، وہ اسمائی ظروف ہے جو ہر حال میں مبنی ہوتے ہیں، جیسے از، اذا، متا، کیف، ایان، امس، منذ، قط، غود وغیرہ۔ ثانی، قسم ثانی میں وہ اس اسمائی ظروف داخل ہے جو کبھی معرب اور کبھی مبنی ہوتے ہیں، جیسے قبل، بعد، قدام، خلف، تحت، فوق وغیرہ۔ انہیں ظروف غایات یا محببات یا مقطوع عن الاضافت کہتے ہیں۔ ثالث، قسم ثالث میں وہ اسمائی ظروف ہے جو مبنی کے ساتھ مل کر مبنی ہو جاتے ہیں، جیسے یوم، حینا وغیرہ۔ یوم اذن، حین اذن میں مبنی ہیں، یہ اصل میں یوم اذ کان کذا، حین اذ کان کذا تھا، اور جملہ من حیث انہا جملہ مبنی ہوتا ہے، تو جب اس کی اضافت مبنی کی طرف ہوئی تو یہ بھی مبنی ہوئے۔ قسم رابع وہ اسمائی ظروف ہیں جو مبنی نہیں ہوتے، ہمیشہ معرب ہوتے ہیں، اس کا ذکر مفعول فیہ میں تفسیر سے آئے گا۔ ترکیب کریں۔ جئتک اذ طلعت الشمس، میں آیا تیرے پاس جس وقت سورج طلوع ہوا۔ جئتو فعل، تو اس میں ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، کا ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، اذ ضرب مضاف، از ظروف مبنیہ، طلعت فعل ماضی، الشمس مرفوع بالضمہ لفظاً اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ ہوا، مضاف کے لیے مضاف مضاف الیہ ایک ساتھ مل کر مفعول فیہ ہوا فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فضلنا بعضهم فوق بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ فضلنا فعل، نا اس میں ضمیر اس کا فاعل،
بعد مضاف اور ہم مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر ہوا مفعول بھی فعل فضلنا کے لیے، فوق ظرف مضاف، بعض مضاف الیہ، بعض مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ ہوا فضلنا کے لیے، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فیہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ یدو مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر ہوا مبتدا، فوق ظرف مضاف، ایدی مضاف الیہ مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر فوق مضاف کے لیے مضاف الیہ ہوا، پھر مضاف اپنے مضاف فوق مضاف اپنے مضاف الیہ یعنی ایدیہم کے ساتھ مل کر ظرف مستقر مفعول فیہ ہوا فعل محذوب ثبت کے لیے، ثبت فعل بفاعل، ثبت فعل بفاعل اور مفعول فیہ کے ساتھ مل کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔